الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین کرام، یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور اس عشرے کے اندر طاق راتوں میں ایک رات ایسی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، یعنی بہتر ہے۔ تو اب یہ 1000 مہینہ یہ 83 سال اور 4 ماہ کمابیش بنتے ہیں، یعنی جو شخص اس رات کو پا لیتا ہے تو وہ اس اجر کو پا لیتا ہے، اس نے ایسی عبادت کی ہے جیسے 1000 مہینہ، پھر اس سے بھی افضل، اس سے بھی بہتر۔ تو ان طاق راتوں کے حوالے سے نہ بھی بچے، اوے چپ کر جا، چپ کر کے بیٹھ۔ عموماً یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ لیلۃ القدر کو ساری رات جاگنا ہے، جو بندہ ساری رات جاگے گا وہی اس فضیلت کو پائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ لیلۃ القدر کے اندر کی گئی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ نہ کہ یہ فرمایا کہ جو ساری رات عبادت کرے گا وہی اس فضیلت کو پائے گا۔ تو اب یہ بات تو ظاہر ہے کہ طاق راتوں میں سے ایک رات کو لیلۃ القدر کی ہے، یہ کنفرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے۔ تو اب ان 5 راتوں کو بندہ کچھ ایسے اعمال کر لے کہ جن کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، تو گویا کہ وہ شخص پھر ایسے ہی ہو جائے گا کہ اس نے 83 سال اور 4 ماہ جو ہے وہ مسلسل وہ عبادت کی ہے۔ تو ان میں سے کچھ اعمال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہر طاق رات کو سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ جو شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد سورہ جو ہے اس کو پڑھے گا، یہ ہر بندے کو زبانی یاد ہے، ہر کوئی کسی نے یاد کی ہوئی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ایک قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ تو آپ نے فرمایا ایعجزکم احدکم ان یقرأ فی لیلۃ ثلث القرآن، کیا تم اے میرے صحابہ اس بات سے عاجز ہو؟ کیا تم یہ نہیں کر سکتے کہ ہر رات جو ہے 1 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لو یا ثلث القرآن جو ہے اس کے اجر کو پالو؟ تو صحابہ نے کہا کہ وہ کیسے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کہ تم پڑھا کرو قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، یعنی 1 مرتبہ پڑھنا یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو 3 مرتبہ پڑھے گا اس کو 1 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا، پھر طاق راتوں میں پڑھے گا اور لیلۃ القدر کو پالے گا، اس میں پڑھ لے گا، تو اس کے لیے 1000 مہینہ ایسے ہی ہے کہ جیسے مسلسل اس نے 1 قرآن پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا ثواب اس بندے کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ اور دوسرا عمل کہ ہر طاق رات 2 یا اس سے زیادہ نفل ادا کرنا، پھر ان 2 رکعتوں کے اندر 10 آیات یا 100 آیات یا 1000 آیات جتنی استطاعت پائے وہ اس کے اندر پڑھے، تو اس کے لیے اجر کتنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام
بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، کہ جو بندہ 10 آیات پڑھ لیتا ہے تو وہ غافلین کے اندر نہیں ہے، یعنی قیام کے اندر وہ 10 آیات کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا نام ایسے لوگوں سے نکال دیتے ہیں جو غافل ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتے۔ اور ومن قام بمئۃ آیۃ کتب من القانتین، اور جو شخص 100 آیات پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا نام عبادت گزاروں میں لکھ دیتا ہے، اور جو 1000 آیات کو قیام میں پڑھتا ہے اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ بے حساب لکھ دیتے ہیں۔ پتہ چلا کہ جو شخص یعنی 2 نفل پڑھ لے اور 10 آیات ہی پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے 1000 مہینہ اللہ کی عبادت کی ہے اور اپنا نام غافلین کی لسٹ سے نکال لیا ہے۔ اور تیسرا عمل کہ ہر طاق رات کو پڑھتے ہوئے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کر دی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ بآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفاتہ، کہ جس شخص نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول، یہ بھی اکثر یاد ہوتی ہے، یہ آیات پڑھ لی آخر تک تو اس کو یہ 2 آیات کافی ہو گئی۔ تو کفاتہ کے بارے میں امام ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ای اجزاء ان قیام اللیل، کہ یہ اس کے قیام اللیل کے متبادل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جس شخص نے 2 آیات کی تلاوت کی رات کو سوتے ہوئے تو یہ ساری رات کے قیام کے متبادل ہے۔ تو ان 2 آیات کی تلاوت طاق راتوں میں گویا کہ ایسے ہے کہ جیسے 1000 مہینہ اس نے رات کا قیام کیا۔ اور چوتھا عمل، ہر رات صدقہ کرنا چاہیے، خاص تھوڑے سے تھوڑا ہی بندہ کرتا ہے، جتنی استطاعت ہو اتنا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمر، کہ تم اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، ہاں 1 کھجور کا حصہ ہی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو۔ تو پھر اس کا کیا گیا صدقہ گویا 83 سال اور 4 ماہ مسلسل اس کا صدقہ، بلکہ اس سے بھی بہتر، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی 1000 مہینے سے بھی یہ بہتر رات ہے۔ پھر اس میں کیا گیا عمل اتنا عرصہ، اس سے بھی بہتر اللہ تعالیٰ اس بندے کے کھاتے میں لکھ دیتے ہیں۔ اور 5واں عمل کہ ہر رات 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیے جائیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ان کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اور 100 نیکیاں اور 100 گناہ اس بندے کے مٹا دیتے ہیں، یعنی 100 نیکیاں دے دی جاتی ہیں، 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو اب جو شخص ان کلمات کو طاق راتوں میں پڑھے گا تو گویا اس نے لیلۃ القدر کے اندر بھی پڑھ لیا ہے، وہ بندہ وہ رات پالے گا، تو اس کا اجر و ثواب ایسے ہو جائے گا کہ جیسے اس نے 30 لاکھ اور 3 لاکھ جو ہے غلام آزاد کر دیے، اس نے 3 لاکھ غلام آزاد کر دیے اور 30 لاکھ نیکیاں اس نے حاصل کر لی اور 30 لاکھ گناہوں کو معاف کروا دیا، صرف یہ 100 مرتبہ پڑھنے سے۔ اور 1 غلام کو آزاد کرنا، اس کا اجر و ثواب کتنا ہے، یہاں کہ اگر وہ ان کو 100 مرتبہ پڑھے اور 3 لاکھ غلام آزاد کرنے کے برابر اجر پائے، اور 1 غلام آزاد کرنے والے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی 1 غلام کو آزاد کرتا ہے تو اس غلام کے ہر عضو کے بدلے اللہ تعالیٰ آزاد کرنے والے کے ہر اس عضو کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔